بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج دو صورتوں کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ ایک سورۃ الفرقان اور دوسرا سورۃ الشعراء۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان سے ماخوذ ہے۔ فرقان قرآن پاک کا دوسرا نام ہے اور اس کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ خاص طور پر دو مضامین ہیں۔ پہلا مضمون جو بیان ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو اللہ رب العزت نے مختلف دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور دوسرا قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کیا۔ یہ دو خاص طور پر مضامین ہیں۔ در حقیقت کفار مشرکین جو مکہ تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اور آپ پر اترنے والے قرآن پاک پر اعتراضات کی بوچھار ہوئی، بہت زیادہ اعتراضات کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر بھی اور آپ پر اترنے والے قرآن پر بھی طرح طرح کے وہ اعتراضات کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان کے ہونے والے اعتراضات، کیے جانے والے اعتراضات کے بہترین انداز کے ساتھ جوابات دیے ہیں۔ یہ پوری کی پوری صورت ان جوابات سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے اس صورت کا نام فرقان رکھا ہے کہ یہ پورے ایسے دلائل دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے حق اور باطل میں واضح فرق ہو گیا۔ ایسے دلائل دیے گئے جس سے جھوٹ اور سچ میں واضح فرق ہو گیا۔ ایسے دلائل دیے گئے جس کے ذریعے سے کفر اور اسلام میں واضح فرق ہو گیا۔ ایسے دلائل دیے گئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو واضح طور پر ثابت کر دیا گیا۔ ایسے دلائل اللہ رب العزت نے اس پوری صورت میں دیے کہ جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کو بالکل صاف اور شفاف کر کے اللہ نے واضح کر کے بیان کیا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے سورہ مومنین کی طرح مومنوں کی ان صفات کا ذکر کیا ہے کہ جن صفات سے بھی ایک سوچ اور ایک نظریہ واضح ہوا۔ اور وہ سوچ اور نظریہ کیا واضح ہوا کہ ایک دعوت وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس دعوت سے، جس تبلیغ سے، جس محنت سے، جس کوشش سے یہ لوگ تیار ہوئے ہیں کہ جن کی یہ صفات ہیں کہ وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، وہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جو دل بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں اور چال چلن بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، جو کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو دوسروں کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ انتہائی اعلیٰ قسم کی صفات کے حامل لوگوں کا تذکرہ کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تیار ہوئے، اور دوسری طرف ان کا معاشرہ اور ان کا کنبہ اور قبیلہ اور ان کی سوسائٹی
جس کے اندر اس کے برعکس ہر صفات پائی جاتی ہیں. جھوٹ ان میں پایا جاتا ہے، دھوکہ اور فراڈ ان میں پایا جاتا ہے، قتل و غارت ان کے اندر پائی جاتی ہے، بد اخلاقیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو واضح طور پر ایک طرف دلائل بھی دیے اور دوسری طرف ثبوت کے طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کو بھی پیش کیا کہ یہ دیکھ لو یہ صفات والے لوگ ہیں، اور پھر خود فیصلہ کر لو. ایک سوال چھوڑ دیا کہ اب خود فیصلہ کر لو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، سچائی پر کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے، صحیح سیدھے راستے پر کون ہے اور غلط ڈگر پر اور غلط راستے پر کون ہے. تو یہ ہے جی خلاصہ اس سورت فرقان کا. اور اس کے بعد مکی سورت ہے سورہ شعراء، اور اس سورت میں بھی تقریباً وہی مضمون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مشرکین مکہ نہیں مان رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہر وقت ان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہر وقت ان کی ہدایت کی سوچ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قدر فکر مند ہو رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ ان کی فکر میں یہ ایمان نہیں لا رہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. یہ کلمات اللہ نے کیوں کہے کہ بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر وہ ایمان لائیں، ایمان لانے کی بجائے وہ طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بیان فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے کہ انہوں نے کوئی نشانیاں نہیں دیکھی، نہیں، بلکہ ان کی ہٹ درمی ہے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے. اور اس اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ قوموں کے واقعات کو بیان کیا. 6 یا 7 قوموں کے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، سمود اور ان کی قوم کا ذکر کیا، لوط اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اصحاب الایکہ کا ذکر کیا ہے. ان کی قوموں کے ساتھ اب ان کی قوم ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ ان کی قوموں نے ان کی بات کو اس وجہ سے رد نہیں کیا کہ کچھ نشانیاں نہیں دیکھی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کو رد اس لیے نہیں کیا کہ کوئی نشانیاں نہیں واضح نظر آئیں. اسی طرح سے فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس لیے رد نہیں کیا کہ کوئی نشانیاں نظر نہیں آئیں. اور اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم، انہوں نے ساری نشانیاں دیکھی تھی، لیکن وہ اپنی ضلالت پر، اپنی گمراہی پر، اپنے کفر پر ہٹ درمی کے ساتھ جمے ہوئے تھے. اور یہ سارا اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ یہ مشرکین جو آپ کی بات نہیں مان رہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی نشانیاں نہیں نظر آ رہی. اللہ کی نشانیاں تو کھلی ہوئی پڑی ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پہ نشانیاں بکھری پڑی ہیں. اگر یہ نشانیاں دیکھ کر کے اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے والے بن جائیں تو ان کے ارد گرد آمنے سامنے آگے پیچھے سب طرف نشانیاں. لیکن یہ بات نہیں ہے، بات یہ کہ یہ ہٹ درمی ہے بس، اور یہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی ضلالت پر ڈٹے ہوئے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہی، بلکہ ان سے پہلی قومیں بھی، پہلی جو انبیاء کو یہ تنگ کرتے رہے، پہلی قومیں بھی ایسے ہی گزرے ہیں. اور ان کو تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو اپنی ہٹ درمی پر رہی، تو وہ کس طریقے سے
اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر یہ بھی اسی طرح سے اپنی اس درمی پر قائم رہیں اور اپنی ضلالت پر ڈٹے رہے تو پھر یہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کے واقعات اور قصص کو بیان کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی بھی دی ہے اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے ہم انسانوں کے لیے ایک پیغام بھی چھوڑ دیا کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو تسلیم کیا اور نبی کے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، سرخرو کیا۔ اور جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کو تسلیم نہیں کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے مختلف عذاب کے ذریعے سے ان کو پھنسا دیا اور ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا توق اپنے گلے میں ڈال لیں، اپنے آپ کو ان کی زندگی کا مطیع اور فرما بردار بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا